مولا کائنات وہ کامن شخصیت ہیں جن کے دامن میں ساری انسانیت جمع ہو سکتی ہے. بلکہ میں تو ان سے کہتا ہوں، ایک کانفرنس میں ہم گئے، وہاں ساری نسلوں کے مولوی تھے، تو میں نے کہا کہ فرقہ واریت ختم کیسے ہوگی؟ سب لوگ کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ اکابر، بتائیے. میں نے کہا جی یہ چوگے شوگے، یہ جبے کبے، یہ اتار دو، یہ جالی ہے، بو طلبی ہو جاؤ. بو طلبی، جی اچھی ٹرمینالوجی، بو طلبی. یہ پہلی شناخت ہے، دین کی پہلی شناخت ہے، بو طلبی مسلم. اچھا وہ چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے علماء تھے. میں نے کہا دیکھیے یہ جو شیعہ تھے نا، بڑے جوشیلے ہو گئے، نعرے شارے مارے انہوں نے کہ آپ تو پہلے ابو طلبی ہیں. میں نے کہا جانتے ہو ابو طلبی کا، ابو طالب کو جانتے ہو کون ہے؟ سب سے پہلے شیعہ بھاگیں گے، اور وہ بھاگے. دیکھیے مولا کائنات کو کس نے فروخت کیا؟ امام حسن کو کس نے فروخت کیا؟ یہ ایسے مولا کائنات میدان چھوڑ کے بیٹھ گئے جس نے بدر کو ون کیا، احد کو ون کیا، خندق کو ون کیا، خیبر کو ون کیا، حنین کو ون کیا. ونر ہے ایک آدمی، سال ہا سال سے ہیرو ہے، اور اس کے نام کی دھاک ہے کفر پر. ایسے ہی ہے. تو وہ میدان میں آ کر مطلب ہار جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. کوئی باتیں ہیں نا. تو علی کو کس نے ضائع کیا ہے؟ یہ بھی فلسفہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات، امام حسن کو کس نے فروخت کیا ہے؟ خیمے کی تنابوں تک فروخت کیا گیا ہے. تو امام حسن سے کسی نے کہا یا مذلل مسلمین، مسلمانوں کو. ہاں، آپ نے کہا یہ کہہ لو ٹھیک ہے، لیکن میں معاویہ کی قید میں مرنا پسند نہیں کرتا، حکومت دینا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دیکھیے، بو طلبی ہونے کا مقصد، مطلب میں نے شیعہ کو سمجھایا کہ ابو طالب کی الف سے لے کر، الف کے اوپر جو زبر ہے اس سے لے کر علی کی یہ تک، اور علی کی یہ سے لے کر اصغر کی رے تک، ذبح ہون کا نام علی ہے، دینے کا نام علی ابو طالب ہے. تو ابو طالب نے سب کچھ دیا ہے، لیا کچھ نہیں، کبھی پروٹوکول بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، دیا ہے. تو جسے دین نہیں آتا اسے دین نہیں آتا. یہ دین سیکھیں ابو طالب سے. ابھی ان کے ایمان کو تلاش خراش ہو رہی ہے کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں. آج تک کسی مولوی نے اپنے ایمان پر بھی کوئی ثبوت دیا ہے؟ پھر ان کو کس نے حق دیا کہ ابو طالب کے ایمان پر بحثیں کریں، باتیں کریں؟ تو اس لیے محترم یہ چیزیں جب تک ہم سسٹم کے زیر اثر نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ ڈرامے چلتے رہیں گے شیعہ کا. اور وہ سسٹم ہے اطاعت امیر المومنین. ہاں، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو خوش رکھے. آپ نے گرے میں ایک کھولی. شکوہ کروں چھوٹا سا، ایک دو لفظوں کا. مجھ سے یا مولویوں سے؟ امت مسلمہ سے؟ نہیں، امت مسلمہ، امت کوئی نہیں رہی، یہ سب مولوی کی ڈرامے بازی. مولویوں سے؟ مولویوں سے. جی بسم اللہ. امت کو بگاڑا مولا نے ہے. جی بسم اللہ. میں شکوہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا ایمان روح اور دل سے ہے تو سسٹم کو پڑھیں. آج اگر شیعہ کو حکومت دے دی جائے پاکستان کی، تو کتنے افراد ہیں جو حکومت چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ خلافت والوں کو دے دی جائے تو کتنے افرادی قوت ہے؟ پہلے افراد تو پیدا کرو بھائی، نظام چلانا ہے نا جی. ہم نے طاغوت کو سے نظام چھیننا ہے، غیر اسلامی نظام ہم نے ختم کرنا ہے. پہلے نظام کے لیے کچھ دو تو صحیح. آج تک کسی حوض جات کے اندر، کسی مدارس سنیہ کے اندر نہ خلافت پڑھائی گئی ہے، نہ ولایت پڑھائی گئی ہے. عقیدے پڑھائے گئے ہیں. عقیدے ہندوؤں کے بھی تو عقیدے ہی ہے نا جی. عقیدہ بھی دیکھیے، میں نے 30 گھنٹے خطاب کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ نظام ہے. اور جس وقت لا الہ الا اللہ انسانی کمیونٹی کے اندر کوئی کہہ لیتا ہے تو اس کا ایک تشخص قائم ہوتا ہے، یہ مومن ہے. اور مومن کی جو شناخت ہے، مورل شناخت، وہ یہ ہے کل مومن اخوہ. جس میں اخوت نہیں وہ مومن نہیں ہے. وہ توحید کا کلمہ کہہ کے توحید کی توہین کرتا ہے. اخوت پہلا عنوان ہے. کہ بلا میرا جی چاہتا ہے کہ میں زمام حکومت آپ کے ہاتھ میں دے دوں.
یہ مجھے اب تو شیعہ مجھے سنی کہتے ہیں، سنی مجھے شیعہ کہتے ہیں، پھر مجھے کافر کہہ کے مل کے، تو مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ اگر اہل سنت یا اہل تشیع کے علماء میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو نظام سمجھاتا ہوں، آئیں بیٹھیں، نظام خلافت کیا ہے، نظام ولایت کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم درسی لوگ ہیں نا جی، تو ہمارے مدارس کے اندر منطق فلسفہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جو میرے جیسے نااہل ہوتے تھے جن کو منطق اور فلسفہ سے لگاؤ یا ان کو وہ آتی نہیں تھی، ذرا مشکل ہے، عقلی علوم معقولات ہے نا جی، تو ہم پھر منطق پر فتوے لگایا کرتے تھے، یہ ہم نہیں پڑھتے، یہ ارسطو کی ہے۔ تو یہ مولویوں کو چونکہ سسٹم عقل دشمن مولویوں کو چونکہ سسٹم آتا نہیں ہے، اس لیے مخالفت کرتے ہیں۔ جس دن مولوی نے سسٹم کو قبول کر لیا، سسٹم کے زیر اثر عہد کر لیا، اسلام غالب آ جائے گا، ایسا ممکن ہے 100%۔ لیکن دل سے مانے، یہ نہیں مانتے، یہ کاروباری ملا۔ میں نے کہا کہ دو اپنا اعتبارات ہیں، ایک اطرت فروش ہے، دوسرے رسالت فروش ہے، الا ماشاء اللہ۔ جو مقتدر شخصیات ہیں اہل علم کے، خواہ وہ شیعہ سے ہیں خواہ وہ سنیوں سے ہیں، ان کو پس منظر میں رکھا جا رہا ہے۔ آج سٹیج کس کے ہاتھ میں ہے؟ یا جاہل ذاکروں کے ہاتھ میں ہے یا ادھر وائزوں کے ہاتھ میں ہے۔ قبلہ لب لباب ایک جملہ، امت وفادار بنے، بس غدار نہ بنے۔ قبلہ یہ جو دجالی نظام ہے جی ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں، جی کوئی نجات دہندہ ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ امام زمانہ آئیں گے، آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہاں امام زمانہ کا صرف ماٹو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یا سنی اس بات پر تو متفق ہے نا کہ انہوں نے آنا ہے۔ ہاں یہ کلمہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 1200-1300 سال تو ہو گئے ہاں نا، جی، ابھی تک تو نہیں آئے۔ نہیں آئے، جب انہوں نے تشریف لانا ہے امر الہی سے آنا ہے ہاں یا ملا کے کہنے سے نا، آنا ہے؟ راز ہے یہ، راز ہے نا۔ بالکل راز ہے یہ۔ اب ان کے آنے تک ہم انتظار کرتے رہیں اس بات کا کہ وہ آئیں گے تو معاملات ٹھیک کریں گے۔ ہاں اچھا چلو، وہ تو آخر میں تشریف لائیں گے نا جی۔ یہ جو 11 ائمہ طاہرین گزرے ہیں، ہم ان کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں؟ ان کی تعلیمات ہمارے اندر کتنی موجود ہیں؟ یا ان کے زیر اثر انہوں نے بھی آخر جن پر رسالت نے اعتماد کیا ہے امت کیوں نہیں کرتی؟ حضور نے فرمایا نا کہ وَلَا تُعَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ جو ثقلین ہیں ان کو سکھاؤ نہیں، یہ تم سے زیادہ سیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے، یہ ہے نا جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی تشریف آوری کا معاملہ ہے وہ امر الہی کے حوالے سے تشریف فرما ہوں گے، صحیح ہے، بجا ٹھیک ہے، ہے۔ بجا ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے، بڑی سائنٹیفک بات ہے یہ، سائنٹیفک بات ہے، عقل میں آنے والی بات۔ تو بھائی ہم یہ کیسے بھائی جو اس وقت فرض کرو حالات، ہمارے مولوی صاحبان جو ہے نا وہ ٹھپ چت کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، یہ جو حالات کا نشیب و فراز ہے نا، یہ تو اس وقت سے شروع ہے۔ مثلا آ جانا چاہیے تھا معاویہ کے زمانے میں، اس سے کچھ سنگین ترین حالات ہوئے امت مسلمہ میں، امام زمانہ جہاں 1 لاکھ امامات زمانہ تھے وہاں پہ۔ نہیں، میرا مطلب ہے تو کردار دیا ہے نا جی اس کے بعد، کیونکہ وہ ان کے پاس طاغوتی تصور تھا، ان کے پاس دینی تصور تھا، ان کے پاس وہی تھی، تو پھر مسلمانوں نے وہی کیوں چھوڑی؟ طاغوت کے ساتھ کیوں وابستہ ہوئے؟ لمحہ فکریہ ہے، ہاں لمحہ فکریہ ہے۔ ہاں، آج بھی یہ جو تشیع و تسنن، یہ ڈرامے بازیاں، یہ عملاً طاغوت کے نظام کے ساتھ ہیں۔ نظریہ جو گھڑا ہوا ہے، ان کو اگر یہ دام و کام نہ دیا جائے تو میرے خیال میں یہ نظریہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ہاں، یہ ڈرانے کے لیے ہے، ہم سادہ آدمیوں کے لیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے ہاں نا یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا، یہ میں نے اہل سنت ہو کر لکھی ہے کہ اہل بیت نبوت کی افضلیت قطعی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے مذہب کی دنیا میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے نا جی۔ تو میں نے کتاب لکھی ہے، اس سے پہلے بھی یہ لکھی ہے، انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین۔ تو اسی مذہب اہل سنت کے ذخیرہ علم سے لکھی ہے میں نے، اس کے اندر یا کسی بھی میری کتاب کے اندر کوئی شیعہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے بھائی۔ جو چیزیں قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں، نبوت کے سینے میں محفوظ ہیں، ان کی اتھینٹسٹی کے اوپر ایک ٹائٹل موجود ہے،
ان کے جو بنائے ہوئے تصورات ہیں ان کے پاس کیا ہے؟